ارشد شریف پر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار، قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا۔ کینیا کی عدالت نے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے۔ فیصلے پر بیوہ جویریہ صدیق نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، آپ نے اور میں نے مقدمہ جیت لیا۔ ارشد شریف کو پاکستان سے انصاف دلانا باقی ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی درخواست منظور۔ عدالت کے اٹارنی جنرل کو ملزمان سے فیملی ممبران کی ملاقاتیں یقینی بنانے کی ہدایت، ملزمان کی حالت زار پر جواب طلب، شکایات کا ازالہ کرنے کا بھی حکم۔ کے پی حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قائد اعظم نے جہاں زندگی کے آخری ایام گزارے اسے آگ لگائی گئی۔ پی ٹی آئی کے قائدین ایک بار پھر مشکل میں۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا شرپسندی کے مقدمے میں عمران خان پر 29 جولائی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور نون لیگی ایم این اے خرم نواز بھی عدالت میں پیش۔ دوسری جانب 9 مئی مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے لا کر ہتھکڑی میں کوٹ لکھپت جیل میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم کے لیے 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس، توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا، پی ٹی اے صحافیوں غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، ایسا نہیں چلے گا، ہم اس مہم کو برداشت نہیں کریں گے۔ سائفر کے معاملے پر پی ٹی آئی کی جانب سے اہم قدم، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وفد سے سائفر کے متعلق بات چیت کی گئی۔ سائفر کے سلسلے میں ہماری تشویش ہے، وہ دور کریں۔ عمران خان نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال پورے پاکستان کی ہوگی۔ ان کے تحفظات بالکل درست ہیں، لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جو نام وہ ملاقات کے لیے دیتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، بحالی سے بھی انکار کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملکی سیکیورٹی اور وقار کے لیے حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں ایکس پر پابندی عائد کی گئی۔ پاکستان بھر میں ایکس سروس 17 فروری سے بند ہے۔ الیکشن دھاندلی کیس میں فارم 45، 46 اور 47 جمع نہ کرانے پر نون لیگ کے کامیاب امیدواروں طارق فضل چودھری پر 20,000 جبکہ خرم نواز پر 30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ بیانی حلفی بھی دوبارہ طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کی بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے ہفتے میں 1 مرتبہ واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کی درخواست پر سماعت کی، جس میں جیل انتظامیہ نے جواب میں بتایا کہ جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے ملاقات کا قانون موجود نہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی مہینے میں 2 مرتبہ بیٹوں سے بات کرائی جاتی ہے۔ پاکستان اور عوام پر مزید بوجھ، قرض کے معاملے میں وفاقی حکومت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وفاقی حکومت کے 3 ماہ میں قرضہ 113% بڑھ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے دستاویز کے مطابق مارچ سے مئی 2024 کے دوران وفاقی حکومت کا قرضہ 3011 ارب روپے بڑھا، جبکہ نگران دور کے آخری 3 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرضہ 1416 ارب روپے بڑھا تھا۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت بڑے ٹاکرے کی تاریخ سامنے آ گئی۔ اگلے سال پاکستان میں ہونے والے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا تفصیلی شیڈول آ گیا۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ 1 مارچ کو پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان میچ لاہور میں ہوگا۔ 9 مارچ کو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل لاہور میں ہوگا۔